کئی ہمارے صاحب تو اس پہ بڑی بڑی دلیلیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسے دلیلیں نکال کے لے آتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو نماز ہو رہی ہو تو سلام آ کے کرنا ہے۔ اگرچہ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آنے والا اگر سلام کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، مگر بول کے نہیں، ہاتھ کے اشارے سے۔ اور حدیث کے الفاظ واضح ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی ہتھیلی سے اشارہ کیا، ہاتھ اسی طرح بندے رہے اور صرف ہاتھ کو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ فرض کریں اگر نماز کے دوران میں کسی نے سلام کر دی ہے تو صرف ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ دوسری طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سینئر صحابی ہیں، جن سے بہت زیادہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، چند صحابہ ہیں جن سے زیادہ تعداد میں روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے جابر بن عبداللہ بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بالکل صحیح کہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ما احب ان اسلم علی الرجل وهو یصلی، میں یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور میں اس کو جا کے سلام کروں۔ ولو سلم علی لرددت علیہ، ہاں اگر مجھے کوئی سلام کر دے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا، اور نماز میں جواب دینے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا۔ اب آئیے موجودہ حالات کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو روایات رکھی کہ جائز ہے کوئی آدمی آئے سلام کرے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز سے رہ جانے والا کوئی ایک آدھا آدمی ہوتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار۔ کوئی آدمی لیٹ ہو گیا، کبھی لیٹ ہو گیا، اسی لیے ہمیں روایتیں زیادہ نہیں ملتی۔ ایک آدھا آدمی آیا، اس نے سلام کیا، باقیوں کی نماز میں خلل نہیں پڑا۔ اب ہمارے ہاں سلام سے زیادہ ہمارے نمازیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد میں آئیں گے، بڑے کڑک دار طریقے سے جناب سلام بلائیں گے، اور پھر مسجد میں آئیں گے پھر سلام بولیں گے۔ ہماری آدھی سے زیادہ جو مسجد کے نمازی ہیں وہ تقریباً نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں اندازاً۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر 30 نمازی 40 نمازی بعد میں آئے ہیں اور 40 نمازی آ کے ہر سیکنڈ کے بعد ہی کہیں گے السلام علیکم، تو اس سے کون سی عبادت کا وہ خشوع اور خضوع باقی رہے گا؟ اس لیے سلام اگر کسی نے کہنا ہے، اس کا ادب یہ بتایا گیا کہ آپ بالکل آہستہ آواز میں کہیں گے کہ نمازیوں کی جو نماز ہے اس میں خلل نہ پڑے۔ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جس نماز میں نمازی کو یہ تک حکم دیا گیا کہ پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے آپ کی آواز دوسرے نمازی تک نہ جائے، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ ساتھ والا نمازی بھی اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اور اگر اس کا خیال آپ کی تلاوت کی طرف چلا گیا اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونچی قرات کر کے نمازیوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ تو یہ تو قرآن کی بات ہے، اور بعض دوست جو ہیں وہ چاہیں بھی تو وہ ان کی آواز ہلکی پھلکی اونچی نکل جاتی ہے، لیکن چاہتے ہوئے عمدن قصدن ارادتن اونچی آواز میں سلام کرنا جب نماز پڑھی جا رہی ہو، تو یہ تمام روایات ہمیں بتاتی ہیں رخصت موجود ہے۔ اگر گھر میں نماز کوئی نفل پڑھی جا رہی ہے، کوئی مہمان آ گئے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں تو سلام کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میں جس موقف کو درست مانتا ہوں اور جو موقف اہل علم کا جس کو میں سمجھتا ہوں موجودہ دور کے تناظر میں نماز کے دوران میں سلام آ کے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگرچہ دلیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو سلام کیا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، لیکن ایک آدھا صحابی لیٹ ہوتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ 20 لوگ لیٹ آئیں اور ہر آدمی آ کے وہ سلام کرنے کو اپنے لیے مستحب جانے۔